مولانا کی سید ابی اکرم نظامی صاحب سے مرکوز ہے، وہ گزارش ہے کہ وہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم على ارشاد ہوا تم پر اللہ نے احسان کیا کہ تم نے اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اس کا کام ہے حکمت و دانائی کی باتیں سکھلانا بتانا، شرف انسانیت پر سرفراز فرمانا۔ اس سے پہلے تو کھلی ہوئی گمراہی بچے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک کے سلسلے میں اس آیت شریف میں جو قابل ذکر بات ہے وہ احسان کی بات ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا کہ تم نے اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مبعوث فرمایا۔ یہاں تواریخ کا ذکر نہیں ہے، مولد کا ذکر نہیں ہے، بعثت کا ذکر ہے۔ اس مطلب کے واسطے قلیل کے لیے حکایت اور بھی عرض کروں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأميین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہاں بھی رسول کے مبعوث ہونے کا تذکرہ ہے، لیکن کچھ غور کرنے کی بات ہے۔ یہاں احسان کا ذکر ہوا ہے خاص طور سے مومنین پر۔ منا اللہ علی المؤمنین، احسان ہوا مومنین پر اللہ کا اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ یہاں بعثت سے مراد بھیجنے کے لیے ہے، پیدا کرنا مقصود نہیں۔
اس تذکرے میں احسان ہے، رسول کا تشریف لانا مومنوں کے اوپر اللہ کا احسان ہے، اس لیے کہ وہ تم کو دانائی کی باتیں بتائے، تمہارے قلوب کا تزکیہ کرے، تمہیں اللہ والا ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اب یہاں یہ بات قابل فہم ہے، انسانیت کے فلاح و فوز کے معاملے میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ سب اللہ کی طرف سے تھے، اور انسانیت کو اجاگر کرنے کے لیے، شرف انسانیت بلند کرنے کے لیے تھا۔ انسانوں کو انسان ہونا آ جائے یہ مقصود تھا ان کا بھی، مگر اللہ نے ان کے لیے احسان کا لفظ جاری نہیں فرمایا، احسان کا ذکر کیا تو مومنین کے لیے۔ اب ایمان کی بات کیا ہے؟ جو صاحب ایمان ہو اس پر اللہ کا احسان ہے۔ عام انسانوں پر اللہ کا یہ احسان ذکر نہیں فرمایا، مومنین کے لیے فرمایا ہے۔ جس کو ایمان حاصل ہو وہ مومن کہلاتا ہے۔ سورہ تغابن کی دوسری آیت ہے، وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تیسری کوئی لہج نہیں ہے، اس میں تیسری صرف کوئی نہیں ہے، کافر ہو یا مومن، تیسری کوئی بات نہیں۔ اب ایمان کے سیرے میں ایک بات خاص ہے، ایمان ظاہر ہو کہ اللہ کا یہ احسان ایمانداروں پر ہی کیوں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے پیارے ہم نے تم کو ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور ساری ہی انسانیت کے لیے کافہ کیا ہے، کفاف عطا کیا ہے۔ کسی قسم کا، کسی بھی انداز کا انسان ہو، آپ کو ہم نے جواب بنایا۔ اس حیثیت کو ملاحظہ فرمائیں اور اب اس بات کو غور کریں۔ ارشاد ہوا، قالت الاعراب آمنا، سورہ حجرات ہے۔ اے پیارے، جب یہ آ کر تمہارے پاس کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو آپ فرمائیں قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، مگر یوں کہو کہ ہم نے تسلیم کر لیا۔ ولیکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے مگر یہ کہو کہ ہم نے قبول کر لیا، تسلیم کر لیا۔ یہاں سے آپ اسلام اور ایمان کے تقابل کو خیال رکھیں، قیامت تک یہ آیت جاری ہے، اس کے احکامات بھی جاری ہیں۔ خیال رہے، یہ علماء کا جو یہاں سرقہ ہے جو یہ بتا دیں دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ اللہ یہ استقلال بیان نہیں کرتا۔ قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی جو
تمہارے پاس آ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کلم تؤمنو، حضرت جار ہو کر لفظ لم آ رہا ہے یہاں، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، مگر یہ کہو کہ ہم نے تسلیم کر لیا۔ انہوں نے سوال رکھی کہ آپ کو نبی ماننے کا نام تو ایمان ہے اور ہم اسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں۔ غور کرو، یہ اللہ تذکیر بیان کر رہا ہے انسانیت کی، اور یہ حجت بھی بیان کر رہا ہے کہ اگر مصطفیٰ مطمئن نظر نہ رہے تو سب کا ہی پھر بھنڈارا ہوگا، کسی کی کوئی مائیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حرف دونوں جگہ شرطی آیا ہے کہ اگر تم ان کو اپنے دل میں بٹھاؤ گے تو مسلمان بھی کہلاؤ گے، ایماندار بھی کہلاؤ گے، اور اگر یہ بات یہ سے پوری نہیں ہوتی تو پھر اسلام کیونکہ امن کے لیے آیا ہے، اس کے ذہن سے تم کلمہ پڑھ لو اور اپنی منہاج مضبوط کرو اور تم یہاں امن کی زندگی گزار جاؤ، وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اس واسطے وہاں کے ہونے کے لیے دل کی ضرورت ہے، اور اس دل میں اس ایمان کی ضرورت ہے جو ذات خاص کے ساتھ مختص ہے۔ تمام عرفاء نے یہ بات بیان کی کہ ایمان محمد کا نام ہے، جو اگر یہ دل میں نہیں ہے تو خالی اسلام تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرما رہے ہیں ماں طالب خدا بر دین مصطفیٰ بر درگاہ گدائے سلطان ماں محمد۔ وہ کہتے ہیں ہمیں خدا بھی چاہیے تو مصطفیٰ کے ذریعے چاہیے، مصطفیٰ سے چاہیے، جو اگر یہاں سے نہیں ملتا پھر ہمیں کہیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اب اس بات پہ غور کریں، ارشاد ہوا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم نے تمہارے دلوں میں ایمان تو داخل ہوا ہی نہیں۔ ایمان کی صفت بیان کی کہ ایمان مصطفیٰ کی ذات کا نام ہے، بہت بڑی مشہور حدیث ہے، علماء اس کو اپنے اقوال کی دلیل کے لیے بیان کرتے ہیں، اب بھی بیان کرتے ہیں۔ اے عمر، تو اس وقت تک ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک تو مجھ کو اپنی جان و مال، عزیز اقارب اور تمام تقربات سے زیادہ عزیز نہ جانے۔ یہ قول خدا کا ہے اور یہ قول رسول کا ہے، تقاضا ایمان کا ہے۔ جب تک تو مجھ کو تمام تعلقات سے زیادہ عزیز نہ جانے گا اس وقت تک تو ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ایک حجت عرض کرتا ہوں، دو لفظی۔ مشعر عرب میں دو حجتیں تھیں، ایک عمر، دوسرا عمر، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن الحکم۔ حضور دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اپنے دین کی تقویت کے لیے مجھ کو ان دو عمروں میں سے امداد فرما۔ ان دونوں عمروں میں سے ایک کو مجھے عطا کر۔ حضور نے کسی کے لیے تقاضم نہیں فرمایا کہ یہ عمر دے یا یہ عمر دے، یہ نہیں فرمایا۔ حضور ان دونوں کی زینت سے واقف ہیں، ان دونوں کی حالات سے واقف ہیں، اس لیے عرض کرتے ہیں کہ میں کمزور ہوں اس وقت دنیا کے معاملات میں، اگر ان میں سے ایک عمر مجھ کو مل گیا تو تیرے دین کی آبیاری کے لیے میرے پاس قوت حاصل ہو جائے گی۔
اب عقلی طور پر سوچنے کی بات ہے، اگر حضرت عمر میں کسی چیز کی کمی تھی تو انتخاب اللہ نے کیا، مصطفیٰ مانگنے والے ہیں، مصطفیٰ نے مانگا ہے، انتخاب اللہ کا ہے۔ اللہ نہیں جانتا تھا کہ عمر ایمان میں ناکام ہوگا یا کامل نہیں ہوگا، اللہ نہیں جانتا تھا۔ یا حضرت جب ایمان لائے تھے اس وقت کمزور حالت میں تھے یا ان میں کوئی کمی تھی؟ مصطفیٰ کی مانگ ہے، اگر مصطفیٰ دونوں ہی عمروں کو مانگتے تو دونوں ہی ملتے۔ مصطفیٰ کا عریضہ رد کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے لیے قسم قسم کے تخیلات رکھنا اور ان کے اوپر بحث و مباحثہ جاری کرنا یہ اپنے ایمان کی کمزوری کی بات ہے، ورنہ حضور کی ذات ان تمام گفتگوؤں سے بالا تر۔ حضور کسی کے لیے حجت ہو سکتے ہیں، حضور پر کوئی حجت نہیں ہے۔ کسی نظریے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، واقعہ ہے، علماء اس کی تصدیق کریں گے۔ ایک یہودی سے گھوڑے کے خرید کے سلسلے میں بات ہوئی، بات ختم ہوئی، فرمایا تو کھڑا رہ، میں قیمت لے کر آتا ہوں۔ اس وقت سوائے حضور کے یہودی کے ماں اور کوئی نہیں تھا۔ جب آپ رقم لے کر آئے تو یہودی نے کہا کہ جناب آپ شہادت لائیے کہ میں نے آپ کے ہاتھ گھوڑا فروخت کر دیا، کوئی یہ شہادت دے۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ گفتگو ختم ہوئی تھی اس وقت سوائے میرے اور تیرے یہاں کوئی نہیں تھا، تو کس کی شہادت مانگتا ہے؟ اور میں قیمت لینے کے لیے گیا ہوں، کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، میں قیمت لے آیا ہوں۔ اس نے کہا صاحب اس بات کو تو آپ ختم کریں، آپ گواہ لائیں۔ کسی حیض بیت میں دیر کافی ہوئی، حضور کے چاہنے والے حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اتنی دیر حضور کہاں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ڈھونڈتے ٹٹولتے اس مقام تک پہنچے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ حضور سے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ گھوڑا بیچ رہا تھا، میں نے خریدا ہے، میں قیمت لے کر آیا تو کہتا ہے گواہ لاؤ۔ اور وہاں اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں، کون گواہی دیتا؟ اب حضرت صدیق خاموش کھڑے ہیں، حضور کے محاسن تو بیان فرما رہے ہیں کہ حضور کا کبھی کول غلط نہیں ہوا، حضور نے کسی سے جھوٹ نہیں کہا، حضور نے کسی سے تمام محاسن بیان کر رہے ہیں، مگر گواہی اقرار باللسان کی رقم کو پورا نہیں فرما رہے۔ اسی طرح سے بہت سے صحابی جمع ہو گئے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے جمگٹا دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہودی اڑ رہا ہے، کہتا ہے کہ تم گواہ لاؤ تو میں لگام چھوڑ دوں گا۔ وہ اندر سے گئے، جناب رسول پاک کی خدمت میں تہنیت پیش کی اور کہا حضور کیا قصہ ہے، کیا بات ہے، کیا قضیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ گھوڑا بیچ رہا تھا، میں نے اس کی قیمت قرر کی، نے قبول کی، میں قیمت لے کر آیا اور اب کہتا ہے گواہی دو، اس وقت کو پوچھا لوں۔ جب وہ سارا قضیہ رسول پاک سے سن لیا
اس کے بعد یہودی سے کہا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے؟ کہنے لگے نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی غلط بیانی نہیں ہے، واقعہ یہی ہے۔ پھر اس نے دوہرائی بات، تجھے اس میں گواہی کی ضرورت کیوں پڑی، جبکہ یہ ان کا تو نے قول سنا، واقعہ سنا اور تو تصدیق کر رہا ہے کہ سچ ہے۔ کہا کہ بس میری ضد ہے، کوئی گواہی دے دے۔ تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول نے تجھ سے گھوڑا خرید کیا اور رسول نے رقم ادا کی، لگام چھوڑ دے۔ تیری ضد یہی ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ کیونکہ وہ ضدی تھا، ضد میں تھا، لگام چھوڑ دی اس نے۔ حضور نے سریران چلتے پوچھا تو وہاں تھا نہیں، تو نے اپنی شہادت کیسے دی؟ کہا حضور یہ تو بہت معمولی بات ہے، ہم نے تو آپ کے کہنے سے خدا کو پوچھا ہے، خدا کو تصدیق کیا۔ جب ہم نے خدا کو آپ کی زبان پر آپ کے کہنے سے، تو یہ تو یہودی کی بات ہے، ایسی شہادتیں ہزار ہزار ہم دیں، یہ کیا ہے؟ میں نے اسی لیے یہودی سے نہیں پوچھا تھا، میں نے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کا کلام کیا ہے، بس۔ اب اس میں حجت یہ ہے کہ آپ کی زبان سے تو ہم نے خدا کو پہچانا اور خدا پر ایمان لائے، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے گھوڑا خریدا۔ کچھ دن سے ان صحابی کے اوپر ایک شہادت ساقط ہے، یہ کسی بھی قضیے میں ایک گواہی دے، دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں، جو قرآن پاک میں تذکرہ مستثنیٰ قرار دیے گئے۔ اب اس نقطے پر نظر ڈالیں، رسول کو کیا سمجھا گیا، رسول کو کیسے سمجھا، رسول کو کیسے مانا۔ حضرت انس کا غلام کہتا ہے حضور یہ میرے کو دے دو، رومال میلا ہو گیا میں اسے دھو لاؤں۔ آپ نے تنور میں ڈال دیا، اور جب تنور میں ڈالا تو نکالا، کپڑا تو جلا نہیں اور مصفا ہو گیا۔ تو غلام نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ایک روز جناب رسول پاک جمال فرما رہے تھے، میں نے عریضہ پیش کیا، رومال مجھے عطا کر دیا جا، حضور نے مجھے دے دیا، جب سے میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، سر پر رکھتا ہوں۔ کہا حضور یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر آگ تو معمور من رب ہے، اللہ کے حکم پر یہ ساکن ہے، اس کے پاس تو جو بھی جائے گا یہ اسے جلا دے گی، اس کا خاصہ یہ ہے، فطری عمل یہ ہے، مگر یہ رومال کو نہیں جلایا اس نے۔ آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، رسول اکرم پر تو دوزخ کی آگ حرام ہے، یہ تو دنیا کی ہے اور کپڑے کی ہے۔ یاد رکھو جو چیز رسول کے جسم سے مس کر جائے گی اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ یاد رکھو۔ اب یہ ایمان، یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہمارے خیالات میں اور ان کے معمولات میں زمین آسمان کا بل ہے۔ کیا وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، جو کردار ہے اللہ ہی کا ہے؟ کیا وہ یہ صحابی سب نہیں جانتے تھے؟ حضرت خالد بن ولید نے رو کر عرض کی کہ حضور میری تمنا ہے کہ میں وغا کی حالت میں شہادت پاؤں، میری موت شہادت پر ہو۔ آپ نے فرمایا تجھے شہادت ہوگی نہیں۔ اس دن سے حضرت خالد نے لباس پہننا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس دن سے لباس پہننا چھوڑ دیا، صرف نیزہ یا تلوار ہاتھ میں رکھتے تھے، وہ اسبابی کیفیت تھی، اور نہ کبھی آپ نے سواری اختیار فرمائی اس دن کے بعد سے، اور ننگے ہو کر سپاہ کے سامنے اکیلے ہو کر جاتے تھے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ رسول نے فرما دیا تجھے اس میدان داری میں شہادت نہیں ہوگی، تیری موت یہاں نہیں آئے گی، تو پھر اب بھیڑ کر چلو جتنا فائدہ اسلام کو پہنچے۔ چنانچہ آپ 3 لاکھ کے سواروں کے سامنے آپ اکیلے چلے تنا گئے۔ ایک دفعہ روما کی جنگ کے اندر حضرت کے پاس صوفیہ نہیں تھا، بار بار آپ کو چوٹ لگ رہی تھی، بار بار آپ پیچھے ہٹ رہے تھے اور آپ مراعات بھی حاصل کر رہے تھے۔
تو ایک دفعہ وغا کی حالت میں سر گھوڑے کی دین پر رکھا گیا، یا اللہ ابھی تک تو میں نے مصطفیٰ کو ایسا چہرہ نہیں دکھایا جس سے ان کو تکبر ہو، لیکن یہ پتہ نہیں اس دفعہ ایسا کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اتنے میں آپ کی بہن حضرت خولہ آپ کا کوفیہ لے کر پہنچی اور کہا کہ آپ یہ گھر میں چلتے وقت آپ یہ اپنی ٹوپی بھول آئے تھے۔ انہوں نے ٹوپی سر پر رکھی اور جنگ کی حالت تبدیل ہو گئی۔ مشہور بات ہے۔ لوگوں نے کہا کہ خالد یہ کیا بات ہے؟ کہا میری کوفیہ کے اندر منہ مبارک کا بال ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو تذلل میں کبھی نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ رسول اللہ کو پیارا۔ اب آپ غور فرمائیں، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار بہت، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عبدالعزیز تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا نظر فرمائیے میں بہت نحیف ہوں اور بہت نزار ہوں، آپ کو چیچک کے مرض میں دباؤ بہت تھا۔ آپ نے فرمایا اٹھ، تیرے سر کے نیچے میری داڑھی کے بال ہیں، ان کو دھو اور پی لے۔ آنکھ کھل گئی، تکیے کے نیچے دیکھا جمعے مبارک تھے۔ اب کیونکہ یہ دور آخری دور ہے، بہت بعیدہ بیچ میں آیا ہے، اور انگریزوں کی حکومت چل پڑی تھی ہندوستان میں، اور آپ کی بیماری کا عالم یہ کہ آپ کی آنکھوں تک میں چیچک کے دانے پڑ گئے تھے، کانوں میں دانے پڑ گئے تھے، آپ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ جب منہ مبارک دیکھے تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ ان کو دھو کر کا پانی میرے پاس لاؤ تو وہ بال ضائع نہ کرنا۔ انہوں نے بال دیکھے، پیالی میں ڈال کر لے کر آئی، آپ نے پانی پیا، شفا ہو گئی۔ مشہور بات ہے۔ اور اس کے بعد ہی آپ جھجر یہاں سے چٹی چھوڑ کے جھجر گئے، جب پڑا تم سراغ پھیلا۔ ایک روز اس حدیث پر صحت کے واسطے خیال آیا کہ حضور کے اوپر سورج کی دھوپ نہیں پڑتی تھی، بادل بیچ میں حائل رہتا تھا۔ کیا یہ بات حضور کے جسمانی کیفیت کے لیے خاص تھی یا حضور کی ہر مستعملہ شے کے لیے ہے؟ اس خیال سے اپنی خانقاہ میں وہ بات لے کر باہر آئے، جیسے ہی دھوپ کا آمنا سامنا ہوا بادل کا ٹکڑا آ گیا۔ یہ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے میں سے یہ بات ہے۔ اب میں یہ عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ ایمان کس شے کا نام ہے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کو ایمان حاصل ہو اسے مومن کہتے ہیں۔ سورہ حدید ملاحظہ کرو، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایک مرتبہ درود پڑھنا سرور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد ہوا اے ایمانداروں، اللہ کے اس رسول پر ایمان لاؤ۔ دیگر دونوں امر کے ہیں، ایک معرفہ ہے، ایک نکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اس رسول پر ایمان لاؤ جو اپنے دونوں جانبین اللہ کی رحمت لے کر آیا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور
नूर भी लेकर आया है कि नूर तुमको अता करे, तुम इसके साथ चलो फिरो तो नूरानी हो जाओ। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ भी कर दे, और तुम्हारे लिए हमारी बारगाह में सिफारिशी भी है। क्या ख्याल करेंगे? इतनी साफ मुबय्यनात पर कहीं किसी का ध्यान नहीं जाता, कोई इन बातों पे गौर नहीं करता, कोई दूसरा रसूल नहीं है सिवाय इस बात के। तो ये सारी मिक़दार रसूल ही के लिए चल रही है। कभी अपने को भी कोई बंद करने के लिए तैयार है? हमारे गुनाहों को माफ कर दे, तुमको नूरानी बना दे और तुम्हारे ऊपर रहमत जारी कर दे। तीन खूबियाँ इस आयत को बयान फरमाई, और सीधा अमर यह है आमिनू बिरसूलिही, इन पर ईमान लाओ। हजूर अलैहिस्सलाम के इस सीग़े ज़िक्र में ये बात, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह का अहले ईमान पर एहसान है कि उनमें अपना रसूल मबऊस फरमाया कि वो इनको दीन और दानिश की बातें बताता है, हिकमत की बातें बताता है, कुरान की तारीफ करता है, और फिर उसके साथ साथ तुम्हारे दिलों का तज़किया भी करता है। ये सिफत मन्ना के सीर में बयान की गई है, और सूरह जुमा की दूसरी आयत वो बयान की गई है कि तुम जो कहते हो कि ये बेपढ़ा लिखा हमको क्या तालीम देगा, तो हमने तुम बेपढ़े लिखों में इसको पैदा किया है, इसको मबूस फरमाया, इसलिए कि ये हमारा भेजा हुआ है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की शहादत काफ़ी है कि मुहम्मद अल्लाह का भेजा हुआ है। पढ़ना सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका दुनिया में तशरीफ लाना बहुत कम अरसे में, बड़ा कम अरसा आपको मिला दुनिया में। दुनिया के कवायद में 63 बरस आपकी उम्र के रखे गए। नूह अलैहिस्सलाम को 1200 बरस मिले थे। 1200 बरस में से 950 बरस के बाद आपने फरमाया, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा, इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरा कफ़ारा। ये फरमाया, हज़रत नूह कह रहे हैं, या अल्लाह इस कौम को गर्क कर दे, इन पर अज़ाब कर, इसलिए कि मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी पुश्तों में भी कोई तेरा चाहने वाला नहीं है। ये हज़रत नूह फरमा रहे हैं 950 बरस के बाद, और नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, या अल्लाह ये मेरी कौम है, इसको हिदायत फरमा, ये मुझे पहचानते नहीं। क्या फर्क है नबी नूह में और नबी मोहम्मद में? याद रहे, अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपने दौर में अपनी कौमों से बड़ी बड़ी बुराइयां उठाई हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयां उठाई हैं, इनको शहीद किया गया है। उस सूरह बकर में इरशाद हुआ कि जो लोग अपने सीना उभार उभार कर कहते हैं कि हम खुदा के बड़े नजदीक हैं और खुदा हमसे बड़ा प्यार करता है, इनसे कहो कि फिर तुमने अपने मुस्लिहीन को क्यों कत्ल किया? अल्लाह इनसे सवाल कर रहा है। हजूर अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हैं, बदर का मौका है, आपने फरमाया तुम्हारे पास असासा नहीं, तुम्हारे पास जोर व कुव्वत नहीं है, तुम कैसे ये जिहाद करोगे?
تم کیسے ان پر غلبہ پاؤ گے؟ ایسا کرو کہ جو تم میں نحیف ہیں، کمزور ہیں، تم گھر جاؤ بیٹھو، خدا میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا حضور ہم موسیٰ کی قوم نہیں۔ جو موسیٰ سے جب موسیٰ نے کہا، اللہ نے کہا موسیٰ سے کہ اپنی قوم سے کہو، تب سے تم 40 برس آبی کے ہو گئے مضبوط، اب چلو فرعون کی طرف اور اپنا انتقام لو اس سے، جہاد کرو اس کے اوپر۔ قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہوں نے ان کی قوم نے کہا اے موسیٰ ہم تو یہاں بہت آرام سے بیٹھے ہیں، تم اور تمہارا خدا جاؤ لڑنے کے لیے۔ ہم وہ قوم موسیٰ کی نہیں ہیں، ہم قوم محمد ہیں۔ آپ حکم دیں، اپنے ہاتھ سے اپنی گردن اتار کے پیش کریں، نذرانہ کریں۔ انہوں نے کہا تھا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، انا لن ندخلها ابدا ما داموا، ہم کبھی بھی یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے جو بیٹھے ہیں۔ اگر ایسے ہی ہے انت و ربک فقاتلا، اگر ایسی ضرورت ہے لڑائی کی تو تم اور تمہارا خدا جاؤ لڑنے کے لیے۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بہت آرام سے بیٹھے ہیں۔ کس نے کہا تھا یہ؟ موسیٰ کی قوم نے، اور مصطفیٰ کی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ حکم دیں کہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں جو موسیٰ کو چھوڑ دیا تھا، ہم جان بوجھ کر اپنے فیصلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ ہمیں حکم کریں۔ اب ایمان کے تقاضے کو اور اسلام کی اہلیت کو، اسلام کی بنیاد کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اپنے پیغمبر کو بھیجا، مگر ایک نفی کی بات کہ اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یہ بات اللہ نے سچ کہی ہے۔ یہ یہود قوم 70 پیغمبران مرسلین کی قاتل قوم ہے، 70 اور 72,000 انبیاء کو قتل کر چکی ہے۔ اس کا دنیا انسانیت سے کیا تعلق؟ اگر اس کی تقلید کی جائے گی تو مصطفیت سے آپ کیا فائدہ اٹھاؤ؟ ایمان ہے مصطفیٰ کی ذات، ان کو آپ نے دل میں بسایا ہے، ان سے ناطہ جوڑا ہے، لیکن جب یہ اندر والا کوئی آپ سے کام لینا چاہتا ہے تو آپ اس کی نفی کر کے ظاہر کی تقلید کی بات کرنا چاہتے ہو، تو یہ درنگی اللہ کو کب منظور ہوگی؟ یہ تخیلات، یہ عقائد اس دلیل کے سینے میں کہ حضور کی بعثت مختصر وقت میں ہوئی ہے، لیکن وہ کردار جو حضور سے ظاہر ہوا۔ آج بت پرست بھی کہتے ہیں کہ ہم جس کو پوچھتے ہیں یہ پتھر ہے، خدا اس کو نہیں مانتا۔ اب بھی یہ کہتے ہیں، یہ شعور مصطفیٰ بھی ہے۔ آپ نے انسان کو بتا دیا کہ تیرا کام تیرے کردار کی نوعیت اور تیرے معاملے کی منہاج ہے کیا، یہ تو پہچانتا ہے۔ یہ کلام تھا اس کلیم کا جو خدا سے کلام لے کر آیا، اور اس نے واضح طور پر بیان کر دیا، کھول کر مشاہدے کرا دیے، اور عملی تقابل پیدا فرما کر یہ حکم فرمایا کہ اگر میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو پھر جو مجھ کو کرتا دیکھو وہ کرو۔ ابو لہب نے حضور کی دعوت کی، بیچ میں گڑھا کھودا، آپ کو گرانا مقصود ہے، لیکن آپ تو اس کے گھر میں سارے چلے گئے۔ لیکن جب باہر آنے لگے اس کی عیادت سے باہر آئے تو اس نے سوچا ایسا نہ ہو کہ یہ تو ویسے ہی آ گئے اور یہ ویسے ہی چلے جائیں، میرا مقصد تو پورا ہوگا نہیں، تو اٹھ کر بھاگا، پیچھے سے دامن پکڑ لیا تو حضور تو ہو گئے پار، اس کے ہاتھ سے دامن چھوٹا اور کنویں میں گر گیا۔ یہ مشہور بات ہے۔ اب جتنا اس کو نکالنے کی ترکیب کی جا رہی ہے، رسوں پہ رسیاں باندھی جا رہی ہیں، 3 ہاتھ کا فاصلہ رسی میں اچک کے
रस्सी का सिरा पकड़ना चाहता है, जमीन और नीचे हो जाती है। तो कुएं में से फरियाद करता है कि तुम रस्सियां मत डालो, मोहम्मद को बुलाओ, सिवाय उनके मेरे मुझको कोई नहीं निकाल सकता। हालांकि हजूर जानते हैं कि ये किस नौइयत की शख्सियत है, लेकिन क्योंकि आप रहमतल लिल आलमीन होकर तशरीफ लाए हैं, हालांकि आपको महकमा नजारत भी अता फरमाया है, आपके लिए इरशाद हुआ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सूरत में इरशाद हुआ तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। तो जहाँ हजूर रहमत है वहाँ नज़ीर भी हैं, जहाँ आपको देने के अहकामात हैं वहाँ कब्ज़ करने के भी अहकामात हैं। ये और बात है कि फरमाया गया फ़अम्मस्साइला फ़ला तनहर, तुम्हारे दरवाजे पे जो आ जाए तो उसको आप धटकारना नहीं, उसको आप मोड़ना नहीं, उसके लिए आप कब्ज़ की ताकत इस्तेमाल न फरमाना। हमने आपको दिए दोनों ताकतें हैं, देना भी और देना भी, दोनों ताकतें दी हैं, और इसमें माने और मुज़ाहिम भी कोई नहीं है। लेकिन हम निजारत का मामला जो आपके साथ पेश आने वाला है वो हम एक वक्त में जाहिर करेंगे कि देखो ये वही रसूल है जिसका तुम बुतलान करते थे, ये यही नबी है। आज तुम्हारा कौन है? दुरूद शरीफ पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद हुआ, एक नुक्ता और, इसलिए कि तफसीर मुस्तफा भी है, तो गौर करना। अलहम शरीफ के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक अल्फाज या अल्लाह के कहीं नहीं। यह अकीदे के लिए बयान कर रहा हूँ, क्योंकि झगड़ा इसी बात पर डाला गया कि या रसूल अल्लाह मत कहो, क्योंकि ये हाजिर और नाजिर का सीगा है, अल्लाह के लिए जायज़ है, किसी और के लिए जारी नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हम जो या रसूल अल्लाह कहते हैं वो अल्लाह की सुन्नत में कहते हैं, ये सुन्नत अल्लाह की है। सीगा हाजिर और नाजिर का नहीं, यहाँ हाजिर और नाजिर का झगड़ा नहीं। हम जो या रसूल अल्लाह कहते हैं वो अल्लाह की सुन्नत में कहते हैं, और अल्लाह ने अपने लिए जो बात बयान फरमाई है वहाँ कहीं भी या नहीं है। अल्लाह ने जब भी रसूल को पुकारा है वहाँ या कहकर पुकारा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका, ए हमारे रसूल जो तेरे ऊपर नाजिल हो रहा है उसे बयान कर। या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर। या अल्लाह कहीं नहीं, अपने लिए बंदे को फरमाया कि अपने गुलामों को हमारे दरबार के आदाब सिखाओ, और इनको ये फरमाओ कि जब ये मुझसे अपनी कोई बात कहा करे तो मेरे लिए इस तरह कलाम किया करें, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाहुम्मा कहने का खिताब आया है, मगर क्योंकि हजूर अल्लाहुम्मा कहना
उम्मत को तफवीज़ फरमा चुके, लेकिन अपनी ज़बान मुबारक से जब पुकारते थे तो रब्बी कहकर कहते थे। अल्लाह ने फरमाया, ए प्यारे, जब तुम अपनी ज़बान से मुझको रब कहकर पुकारते हो तो उस वक्त मैं अपने कहरो गज़ब को भूल जाता हूँ। गौर करो इस बात को कि हुजूर जब रब कहते हैं तो मुद्दा क्या होता है। और हमको तालीम ये की जा रही है कि जब तुम अल्लाह से कलाम करो अल्लाहुम्मा कहकर पुकारो। हाँ, एक बात है, 2-3 जगह अल्लाह ने दूसरों का कौल नकल किया है कि उन्होंने मुझको ऐसे पुकारा, मुझसे उन्होंने ऐसे बात की, वहां आपको मिलेगा। लेकिन अल्लाह का खुद कौल नहीं है कि मुझको या अल्लाह पुकारो। खुद सूरह ताहा में तज़किरा है कि तुम मुझको मेरे ज़ात से पुकारोगे, क्या फायदा उठाओगे? मेरे अस्माए हुस्ना तुम्हारे लिए हैं, तुम जब चाहो मुझे अस्माए हुस्ना से पुकारो। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना आयत आई है। आपको भूख लगी है, आपका मतलब रज़्ज़ाक़ से होता है, आप या अल्लाह हो या रज़्ज़ाक़ पुकारो, या रज़्ज़ाक़ कहकर पुकारो, या राज़ुक़ कहकर पुकारो वगैरह। या अल्लाह के अस्माए हुस्ना है, मगर या अल्लाह कहकर पुकारोगे तो मोचड़ा खाओगे, इसलिए कि या अल्लाह कहने वाला ही तो पिता है, वही तो इस मिसाल से भगाया गया। एक जरा से निकबत की बात और भी है, थोड़ा सा गौर करना। क्या अल्लाह ने कहीं या अय्युहा शैतान का अंतर दिमाग गलत तो बेअदी, ए इब्लीस, तुझको किस चीज ने मना कर दिया जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया, उसको सजदा करने से? क्या ख्याल है आपका? आदम बेकार नहीं पैदा किए गए, मंशाए इलाही थी कि आदम से ये गुफ्ता वाक़े हो, वो हुआ। इसलिए अल्लाह ने जो तकमील हर तखलीक की करनी है तो इसको भी बिना मकसद तो नहीं रखा है। मुस्तफा अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, जहाँ शैतान होगा वहाँ मैं न हूँगा, जहाँ मैं हूँगा वहाँ शैतान न होगा। बौद्धन मशरक़ैन ने ये मिल नहीं सकते। लेकिन आपने ये भी फरमाया, मेरी उम्मत के टुकड़े ये करेगा मगर मेरे प्यार के साथ, ये मेरे ही में बागी करेगा मेरी उम्मत को। मगर वो उम्मत कैसे बिगड़ सकती है जिसका अव्वल मैं हूँ और जिसके दरमियान में ही है और जिसका आखिर ईसा है। ये हुजूर के इरशाद हदीस मुबारक। अब आप गौर फरमाए कि ईमान, इस सारी गुफ्तगू का महज़र यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी मतमहे इल्म भी है, नज़र भी है, महज भी है, हुज्जत भी है, तकर्रुब भी है, कुर्बत भी है। माँ का बच्चा रोती है माँ इसलिए कि उसका बेटा उसको नहीं मिलता, लेकिन जब आता है तो माँ के अल्फाज ही है, तेरे आने से मेरे दिल को सरूर हो गया, मेरी आंखें ठंडी हो गई। ये एक माँ के ख्यालात होते हैं अपने गुमशुदा बच्चे के मिल जाने के बाद। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम क्या इस मंजिल से भी नीचे हैं? गौर करने की बात। अल्लाह ये हुज्जत कर रहा है कि ए महबूब, हदीस कुदसी है, बड़ी मशहूर है, कुल्लुहुम यतलबून रज़ाई, सारी कायनात मेरी रजा तलब करती है, वाला अतलुब रजा का या मोहम्मद, और ए मोहम्मद मैं तेरी रजा तलब करता हूँ। हदीस कुदसी है। इरशाद हुआ, लौला का नमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर तुम मुतमईन नजर न होते तो हम ये अफलाक, जमीन और ये कायनात पैदा ही न करते। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त नबी था जब आदम मट्टी और पानी के सफर से गुजर कर रहे थे। मैं उस वक्त नबी था जब अर्श भी वजूद में नहीं आया था। किसी हदीस में मैं उस वक्त भी नबी था जब अल्लाह ने मुझको खल्क फरमाया और मेरा नाम मोहम्मद रखा।
کہ 3 احادیث قدسیہ متقربہ اس دلیل میں بیان کی ہیں کہ جو مصطفیٰ علیہ السلام کو صرف بشری لبادے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو واقعی وہ بشری ہیں، لیکن دعوت عام یہ ہے کہ اگر تم بشری ہی سمجھنا چاہتے ہو تو بشری ہی ہو کر میرے سامنے آؤ، میرے پاس آ جاؤ، اس لیے کہ مجھ کو اللہ نے نور بھی عطا کیا ہے، جب تم میرے ساتھ چلو گے پھرو گے تو نورانی ہو جاؤ گے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے اور اللہ نے ان کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں ڈال دیا۔ یہ باتیں تمام تقرب الہی کی، مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے، مصطفیٰ کو دل میں بٹھایا جائے تو مصطفیٰ کے ساتھ اللہ تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ مصطفیٰ اللہ کے ہیں، اللہ مصطفیٰ کا ہے، من اللہ مولا فلاح الکل، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، مگر یہ گل کس کے ہاتھ آئے جب تک پائے مصطفیٰ تک ابھی دب نہ جائے، یہ سر دروازہ مصطفیٰ تک نہ جائے، یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ بات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ حضرت مالک بن انس 200 برس کی عمر کے یہودی شراب خاص زبردست آن کر کہنے لگے، حضور سنا ہے آپ نے شراب حرام کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا اب جو میں آپ کے پاس آیا ہوں تو پی کر آیا ہوں، یعنی الٹ ہو گئی زندگی کہ اس کو پی کر آیا ہوں تو ہوش میں ہوں اور آپ سے کلام کر رہا ہوں، آپ نے منع فرما دیا، تب میں آپ نے مسکراتے فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ کیا میں تو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایماندار میری خدمت بھی کر۔ کہا حضور پھر وہی خدمت کروں گا تو میرے لیے تو یہ عذر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کا بھی انتظام کریں گے، تو پہلے یہ تو کام کر۔ بیت میں داخل ہوئے، 200 برس کی عمر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تیرے اوپر سے میری ساری خدمتیں معاف ہیں، تجھ سے ہو سکے تو میرے پاس آ جایا کر۔ حضور ایک عریضہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کون سا مقام ہے جہاں میں جاؤں اور جو میں اللہ سے مانگوں وہ قبول ہو جائے؟ آپ نے فرمایا تو اس قبولیت کی جگہ پر بیٹھا ہے جو چاہے اللہ سے مانگ لے۔ تب ہاتھ اٹھا کہتے ہیں یا اللہ ان آنکھوں نے 200 برس کے بعد حق دیکھا ہے، اب نہیں چاہتا کہ بڑھاپے کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد دوبارہ کسی کو دیکھوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ حضور کو دیکھتے رہے اور اسی وقت رکت ہو گئی، حضور کی گود نہیں بیٹھے گئے۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں انہوں نے تو پیر بھی نہیں ہلائے، انہوں نے تو حدیث کا شریعت کا پایا بھی نہیں، کوئی حکم بھی نہیں پایا، کوئی حجت بھی نہیں کی۔ کیا آپ کے عقلی طور پر یہ کوئی مسلمان ہونے کے لائق ہیں یا یہ بخشے جانے کے لائق ہیں؟ مگر کیونکہ حضور نے اپنے شرف سے صحابیت عطا فرما دی کہ تو بیٹھا اس جگہ ہے جہاں اللہ کی دعا اللہ سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، انہوں نے مانگی اور اسی وقت قبول ہوئی۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھا، حضور نے خود ان کی تکریم کی۔ اب میں یہ کرتا ہوں یہ واقعات جبکہ کھلی کتابوں میں موجود ہیں تو پھر حضور علیہ السلام کے لیے واحد تباہی خیالات آتے کیوں ہیں؟ وسیل ہے خداوندی سے ایک بات عرض کر کے اور مضمون ختم کر رہا، مطلب میں عرض کر چکا۔ اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے کہا فرشتوں سے کہ ہم زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنے والے ہیں،
یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ بڑا استاد اپنی ساری کارستانیوں میں کامیاب ہو کر منزل مقصود تک پہنچ چکا تھا. اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی بیچ میں فضل نہیں. ابلیس کیوں بنا؟ یہ معاملہ منظر عام پر بیان کرنے کا نہیں، اس لیے کہ یہ اسرار میں کی بات ہے اور اسرار کی گفتگو مجاہرے میں بیان کرنا نہیں ہوتا. اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں. فرشتوں نے یہ کیسے کہہ دیا؟ صاحب نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں آپ کی تسبیح و تقدیس کرنے والے، اور اس کو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ تو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جلدی باز ہے، خونی ہے، فسادی ہے، یہ آپ کا حق نیابت کا کیسے ادا کرے گا؟ ہم ہیں، آپ ہم میں سے کسی کو مقرر کر دیں. اب یہاں پر ذرا خیال رکھیے گا حضرت، مسئلہ یہ ہے، میں دوسری طرف کی وہ بات کر رہا ہوں کہ محمد کی کہاں ضرورت ہے، کس لیے یہ بات کر رہا ہوں. فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ انسان جب جاتا ہے زمین کے اوپر تو جھگڑالو ہو جاتا ہے، تعریف میں پڑ جاتا ہے. فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو تم میں کون ہے جو خالص ہمارا کام کرے جا کر؟ تو دو فرشتے سامنے آئے، ہاروت اور ماروت، یہ تو قرآن پاک ہے. انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں بھیج دیجیے. آپ نے فرمایا تم انسان کو جانتے ہو؟ کہا حضور نہیں. تو فرمایا کہ اچھا اب انسانوں میں ہم نے تو بہت ساری باتیں رکھی مگر ان میں سے ایک بات ہم تم دونوں کو دیتے ہیں انسان کی، اور باقی ساری تمہاری ملکی کیفیت پوری ہے، تمہارے علوم پورے ہیں، صرف انسانی خاصیت کی ایک بات ہم تم کو دیتے ہیں اور جا کے ہماری نیابت کرو. ان میں سے ایک کو شہر کا علم دیا گیا تھا اور ایک کو شہر کے مٹانے کا علم دیا گیا تھا. دونوں آئے اور آج بھی چاہے بابل میں الٹے لٹکے ہوئے، قرآن گوایا آپ کا. بابیلا ہاروتا ماروت، یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے. اب آپ اندازہ کریں، فرشتے آئے تھے، خلت انسانیہ میں سے ایک چیز اللہ نے ان کو دی اور قیامت تک کے لیے انہیں لٹکے ہوئے. اب وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور یہ اللہ کی پہلی بارگاہ. اب میں یہ عرض کرتا ہوں فرشتوں کو کیا پتہ تھی؟ کس نے کہا ان سے کہ تم ایسا کہو؟ اور سارے فرشتوں سے کیوں کہلوایا؟ خود اگر تھا تو پھر خود آگے بڑھتا اور کہتا کہ حضرت یہ تو آپ میرے نام پر یہ لکھ دیجیے آپ فرمان، میں جاتا ہوں. مگر یہ جمہور کو کیوں لے کر گیا؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کس لیے کر رہا ہوں کہ جمہوریت اسلام کے اندر، جمہوریت اسلام کے منہ پر تماچا ہے. کیسی جمہوریت؟ یہ ہے وہ جمہوریت جس کا قرآن میں خلاصہ ذکر کر دیا گیا کہ یہ اکیلا تو پیچھے کھڑا ہوا ہے اور فرشتوں کو آگے بڑھا کر کہہ رہا ہے کہ تم کو اللہ سے کہ صاحب ہم ہیں آپ کی تسبیح اور تقدیس کرنے والے، آپ ہم میں سے کسی کو بھیجو. اگر آپ اس کو اپنے نائب بنا کر بھیجو گے تو بڑا جھگڑالو ہوگا، بڑا فسادی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی، قصہ مکا دیا. پیٹ میں پھر لیڈر نے چکر ماری، پھر اس نے جمہوریت لیجسلیٹو اسمبلی بنا ڈالی اور کہا اللہ سے کہو کہ آپ نے اس میں جوہر کیا رکھا ہے، کم سے کم یہ تو دکھا دو. اب اللہ نے کہا اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ تم دیکھو گے یا سمجھو گے؟ مگر صاحب آپ جو فرما دیں گے آمنا صدقنا وہ تو ہے ہی ہے، مگر آنکھوں سے آپ دکھا دو تو بہت اچھی بات ہے. اور کہا ٹھیک ہے. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ہم نے علم اسماء آدم کو عطا کرنے کے بعد
ان سے کہا تم اپنے اسماء بیان کرو. امتحان ہے نا صاحب. اب یہ بغلے جا کر ہیں صاحب. اب وہاں کیا کہتے ہیں؟ الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آپ نے جو کچھ ہم کو سکھایا ہے علم دیا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. تو اب ارشاد ہو رہا ہے اے آدم اب تم ان کے اسماء بیان کرو، اپنے نہیں. اب تم کیونکہ یہ اپنی نفی کر چکے، امتحان میں یہ پیچھے ہو گئے، اب تم ان کے اسماء بیان کرو. اب حضرت آدم نے فرمانا شروع کر دیا تمہارا نام میکائیل ہے، تمہارا نام اسرائیل ہے، تمہارا نام یہ، تمہارا نام یہ. اور جو دنیا میں جن اشیاء کے جو نام رکھے جائیں گے وہ سب نام حضرت آدم نے بیان کر دیے. وہاں جو انسان وضع کرے گا کسی چیز کا، کوئی بھی زبان ہو، جس شے کا انسان کوئی نام وضع کرے گا حضرت آدم پہلے وہاں بیان فرما چکے. اب جب یہ بات سامنے آئی، اب ارشاد ہوا تو سمجھ میں آ گئی تمہارے. ہاں ہم لوگ سمجھ میں آ گئی. بولو تم آدم کے سامنے جیتے کہ ہارے؟ کہنے کا ہار گئے صاحب. اگر آپ آدم سے کہتے کہ تو اپنا نام بیان کر، اپنے قواعد بیان کر، یا جو اندر چھپا سے بیان کر، تو وہ تو بات ہوتی صاحب. یہ تو الٹا ہی کام ہے. ہم اپنا آپ نہیں جانتے، اور آدم ہمارے سامنے بنا، ہمارے سامنے جی اٹھا، اور وہ آپ کے فرمان پر ہم کو بتا رہا ہے کہ تم یہ ہو اور یہ ہو، یہ کام ہے تمہارے. تو صاحب ہم تو اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے. ارشاد ہوا کہ اب تم اس کی عظمت کرو. یا اللہ اس کی عظمت کیسے کریں؟ اس جدو اس کو سجدہ کریں. یہ ہے وہ بات. اب وہ 2 دفعے کا پٹا ہوا کہا، تیسری دفعے گردن نہ کھڑائے تو کیا کرے؟ گردن اٹھا کر دیکھا تو بھائی کھڑے پیچھے حضرت جبرائیل، کیونکہ شیخ الملائکہ ہیں. انہوں نے جو دیکھا کہ بڑے استاد پیچھے کھڑے ہیں، انہوں نے جھٹ دوسرا سجدہ کر ڈالا. ان کا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں بھی منکرات ہمارے اوپر آ جائیں. اس نے تو ہم کو خدا کے سامنے ذلیل کر دیا. ہم کبھی خدا کے سامنے نہیں بولے جب سے پیدا ہوئے، مگر اس نے آدم کے سینے میں ہم کو بلوا کر خدا سے محجور کر دیا. اب کہیں یہ تیسری غلطی نہ ہو جائے. انہوں نے دوسرا سجدہ کیا. جب دوسرے سجدے ارشاد ہوا چلو تم نے اپنا اعتراف کر دیا، ہم نے معاف کیا، جاؤ. بات ختم ہوئی. اب یہ بڑی شش و پنج کے اندر کیا چیز کیا ہے، کیوں ہے؟ پھر ان کو خیال آیا کہ ہو یہ سارا کارخانہ اسی ایک کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جس کو مجھے دکھایا گیا تھا. اسے خیال آیا، اور جب یہ خیال آیا تو اللہ نے مزاج پھولتی فرمائی. یہ تو بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ. ارشاد ہوا اے ابلیس تجھ کو کس چیز نے روک دیا تجھے سجدہ کرنے کے لیے جس کو میں نے اپنے خلق تو بیدی کا لفظ ہے حضرت آدم خلقت ید رب تعالی ہے، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے خلق کیا. خلق تو بیدی، تو نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو اب کیونکہ احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو جواب دینا ہے، کیونکہ جواب نہ دینا بھی تو اس کی گستاخی ہے. سوال کیا اس نے، سوچا اور سمجھا. اب یہاں عقل ہے، یہاں علم نہیں ہے، یہاں عقل ہے. اس نے کہا حضور میں نے ساری عمر آپ کو سجدہ کیا جب سے پیدا ہوا، اور اتنے مقام عرفانیہ یہ سب اس ذریعے سے حاصل کیے. میں نے تجھ کو سجدہ کیا، تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا. اب تو حکم کر رہا ہے جو تیرا غیر ہے اب میں سجدہ کروں؟ میں نے کبھی کسی کی طرف توجہ نہیں کی.
تو میرا تو مذہب یہ ہے کہ سجدہ اگر ہوگا تو تیری ذات کو ہوگا اور میں سجدہ کسی کو نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس کی دلیل مانگی کہ 3 دفعہ دلیل کیا ہے اس بات کی کہنے کی؟ کہا دلیل یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کی تیرے پاس تعبیر خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھ کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے کثافت ہی کثافت سے پیدا کیا، تو پھر اعلیٰ ہو کر اسفل کو کیسے سجدہ کرے؟ جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہو تو پھر وہ اس کا اسفل ہے، اسے اعلیٰ کو سجدہ کرنا چاہیے، اور یہ تو مجھ سے بھی اسفل ہے، میں اعلیٰ ہو کر اس کو سجدہ کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا ہماری بارگاہ میں، اور تو اپنے علم کی یہ بگاڑ لگا رہا ہے، دیا تو ہم نہیں تھا، اور ہمارے لیے تو یہ پیش کر رہا ہے ہمارا منہ توڑنے کے لیے۔ یاد رکھو گستاخ ہمارے یہاں کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ فَخْرُجْ مِنْهَا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ چلو اب یہ نکل گئے۔ جب معذور ہو کر جانے لگے، چلتے چلتے پھر خیال آیا، یا اللہ ابتدائے اول سے اب تک میں نے جتنی تیری پوجا کی ہے، کیا اس اخراج میں وہ بھی سب لپیٹ دی گئی؟ ارشاد ہوا مجھے تیری ایک ادا بڑی پسند، وہ تیری ایک ادا، ایک راز کی بات ہے، تیری ایک ادا میرے کو بہت پسند ہے، سو وہ تیرے لیے ہے، تو جو چاہے اس کے عوض مانگ سکتا ہے۔ اب اگر یہاں کسی کے ہاتھ کا گھٹا ہوا ہوتا تو کہتا یا اللہ معاف کر دے، کیونکہ ایک ہے نا، اس نے ایک کی رعایت رکھی ہے کہ جو چاہے سو مانگ لے، مگر یہ چڑی گھوڑی ڈبے کیسے؟ میں کہا کہ واہ، ایسا کریں آپ مجھے قیامت تک کی عمر دے دیں۔ ارشاد ہوا دے دی۔ اب دینے کے بعد پوچھ رہے کیا کرو گے؟ یہ قرآن پاک کی آیات سے ترتیبیاں ہیں، دیکھ لو سورہ صاد اٹھا کر، کیا کرو گے؟ عرض کی حضور اب جس کے آگے میں ذلیل ہوا ہوں، اس کو اور اس کی اولاد کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جو تجھ سے نکلا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ مجھے معلوم، تو میں اس کو اور اس کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ بندے جو تیرے ساتھ مخلص ہیں ان کو چھوڑ کر۔ اب اپنا تصفیہ کرو کہ مخلص کون ہے۔ اگر آپ اپنی طرف میں کہتے ہو کہ میں سچا ہوں اور میں اخلاص کرتا ہوں، تو پھر آپ کے لیے جیسے شیطان سے دلیل مانگی گئی تھی، آپ سے بھی شہادت مانگی جائے گی، اور آپ نے اگر کوئی شہادت فراہم نہ کی تو بن کے گاڑے میں گئے، اس لیے کہ قیامت کے روز شہید سوائے رسول اللہ کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ ارشاد ہوا یہ بھی سن لو، قرآن پاک کی دلیل ہے۔ اے پیارے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے محبوب اس دن کیا ہوگا جس دن ہم امتوں کو ان کے گواہوں کے ساتھ بلائیں گے اور ان گواہوں پر تجھ کو گواہ بلائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہم قیامت کے روز ساری امتوں کو ان کے گواہوں کے ساتھ بلائیں گے۔ اے پیارے اس دن کیا ہوگا جب ان گواہوں پر تجھ کو گواہ بلائیں گے، اور یہ تو ہے رسول کی ذات، آپ اپنے امت ہونے پر فخر کیجئے۔ ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو امت وسطیٰ اس لیے مقرر کیا ہے کہ تم سارے انسانوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول تمہارا گواہ ہو۔ اے محبوب اس دن کیا ہوگا جس دن ہم ساری امتوں کو ان کے گواہوں کے ساتھ بلائیں گے،
यौम नदऊ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, हर इंसान अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा। और ये अल्लाह ने इन आयात को बहुत गौर से पढ़ा है। उसके बाद उन्हें अपने हाथ दूसरे के हाथ में दिए कि ये हाथ अगर अली मुर्तजा तक पहुंचा तो वो हाथ मुस्तफा ही का हाथ है। और मुस्तफा के हाथ को अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हे महबूब, वो तुम नहीं थे रे कि मुट्ठी मारने वाले, वो तो हमारा हाथ था, वो हम थे। हजरत उस्मान गनी को अपना सफीर बनाकर भेजा हुदैबिया की सुलह के बाद। वहां गए, उनसे कह दिया कि भाई हम उम्र अदा करने के लिए आ गए, हमारे पास असला वसला कुछ नहीं है, हम कुछ सामान नहीं लाए, जो हमारा अहदनामा है उस अहदनामे के साथ हम उम्र अदा करने के लिए आ रहे हैं। अब उनको अबू जहल को मौका मिल गया, उसने उनको तो भेज दिया क्योंकि जिम्मी थे हजरत अबू सुफियान के, उनके अजीज थे, उनको तो वहां भेज दिया। और यहाँ अपने गुलाम को कहा कि तू मदनियों का लिबास पहनकर सरे शाम जाना, फला फला मुकाम पर मोहम्मद उनके लश्कर वाले बैठे, वहां ये कह देना कि उस्मान को मक्कियों ने कत्ल कर दिया। ये दो लफ्जी वाक़यात करना। अब सब ने कहा कि हुजूर ये मक्कियों ने दगा की, अपना है नाम छोड़ दिया। आपने फरमाया मैं यकीन से नहीं कह सकता। उनका हुजूर ये अरबी अभी कह कर गया, ये मक्की है, इस मायने में दाखिल नहीं, हमसे क्यों झूठ बोलेगा। आपने फरमाया कि जब तक तहकीक न करो उस वक्त तक बात मुझे मत खोलो। उनका हुजूर हम कसम उठाते हैं कि अगर वाकई उस्मान जिंदा रहे तो भवे हाँ, और नहीं तो फिर हम अपनी बीवियों का मुंह नहीं देखेंगे, मदीने की तरफ मुंह नहीं करेंगे जब तक हम कातिलाने उस्मान का बदला न दें। आपने फरमाया अगर तुम ये ऐद करते हो तो फिर बैठ करो। इस बैठ को अल्लाह ने फरमाया अब आप गौर फरमाएं कि ये अल्लाह के हाथ पर अहद हो रही है, ये बैठ हो रही है, सूरह फतह है, इरशाद हो रहा है, ऐ लोगों इस बहस से कोई खाली रह गया है? नहीं हुजूर। तो कहा उस्मान हम में नहीं, मेरा यकीन है कि वहां जिंदा है, उनको हलाक नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अगर उनको हलाक कर दिया गया तो जब भी वो शहीद है और जिंदा है, और जब वो जिंदा है तो इस बहस में वो दाखिल है, तुम गवाह रहना कि ये मेरा हाथ उस्मान का हाथ है, ये कहा और अपने सीधे हाथ में उस्मान की बैठ दे दी। अब मैं अकली तौर पर ये सवाल अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो है अल्लाह का हाथ, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, और ये है उस्मान का हाथ, मुस्तफा के हाथ कौन से कहलाएंगे? कुरान गलत नहीं हो सकता, कुरान की कोई ताबीर नहीं हो सकती। सूरह फतह में इरशाद फरमाया इन्नमा युबायिऊनल्लाह, मेरे प्यारे जो लोग तुम्हारे ऊपर बैठ कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए बैठ कर रहे हैं। और ये अल्लाह का हाथ, ये उस्मान का हाथ, ये भी मुस्तफा, ये भी मुस्तफा। अब आप बताएं मुस्तफा की इस वक्त हैसियत क्या है? और वहां फरमा रहा है कि वो तुम्हारा हाथ नहीं, बोल दो वलाकिन्नल्लाह रमा, वलाकिन यदुल्लाह नहीं फरमाया कि वो अल्लाह का हाथ था, फरमा रहे ये तो अल्लाह था मारने वाला। इस पर क्या तौजीह करोगे? हम तो फिर भी या रसूल अल्लाह कहते हैं, और फिर हम तो इस बात पर भी खुश हैं कि चलो मुस्तफा के लिए कहते हैं या रसूल अल्लाह मत कहा करो, ठीक है ना साहब? अल्लाह भी कहता है मुझे याद तो मत पुकारो। तो दीन तो हमारे ही जिंदा हुआ, तुम्हारे तो मुंह पे बैठे भी मट्टी पड़ी। तुम कहते हो या रसूल अल्लाह मत कहो, नहीं कहते, तब जिस तरह अल्लाह को पुकारेंगे उसी तरह इनको भी पुकारेंगे। क्या कहकर पुकारेंगे? क्या तौजीह होगी? हरफ निदा मुस्तफा के लिए अल्लाह ने जारी। हम अल्लाह की सुन्नत में हमें इससे कोई गलत नहीं कि किसी का मज़हब क्या है और क्या चाहता है। हरफ या निदाइया हो मगर वो दूर के लिए होता है, करीब के लिए नहीं होता। जब किसी इंसान को जो बेखबर हो, जब किसी इंसान को अपनी तरह मुखातब करना होता है, जब हरफ निदा याद किया जाता है। हजूर अलैहिस्सलाम बशारे दुनिया में है, वहाँ इरशाद हो रहा है या अय्युहर रसूल,
बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, ए महबूब जो तेरे पर नाजिल हो रहा है तू उसको बयान कर। यहाँ अरबिया आया है और वगैरह हम जहाँ जहाँ अरबिया है वो इन्हीं अशकार के अंदर है। हजूर पर वही नाजिल हो चुकी है, कंबल ओढ़े पड़े हैं, हरारत आपके ऊपर जारी है। इरशाद हो रहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व थियाबका फताहिर वर्रुज्ला वहजुर फमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिका फसबिर। ए महबूब ये कंबल ओढ़े क्यों पड़े हो? उठो और अपने कौम को डराओ और ये कहो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। हाजरा गौर कर, यहाँ महबूब को किन किन अदाओं से पुकारा जा रहा है, उन अदाओं से हमको हटा रहे हो। तो जो भी नंगा खुदा नंगे खुले हाथों खुदा को पुकारोगे फिर यही इज्जत आपकी रसूल के साथ रह जाएगी। ये क्या मुहासिन होंगे? आप देखें हजूर अकीदे के इख्तिताम पर मंजिल खत्म कर चुका। अकीदे के इख्तिताम पर अल्लाह अपने दरबार के आदाब नहीं सिखा रहा, रसूल के घर के रसूल के दरबार के आदाब सिखा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै, ए ईमानदारों रसूल के सामने बेहंगम मत चले जाया करो, हाथ बांध कर जाया करो। सूरह मुजादिला में इरशाद हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ा। ए ईमानदारों जब तुम अल्लाह के रसूल से कोई छुपी हुई बात कहना चाहो, सरगोशी में कहना चाहो तो हाथ में नजराना लेकर खड़े हो। बैना यदै नजवाकुम सदक़ा, हाथ में नजराना लेकर खड़े हो और उनको डिस्टर्ब मत करो, बल्कि अपने दिल पर तुमसे पूछे कि तुम क्यों खड़े हो, क्या है हाथ में, तो फौरन झुको और झुककर नजराना पेश करो। जब तुम इस अदा से करीब पहुंचो तो चुपके से मुख्तसर अल्फाज में अपना मुद्दा बयान कर दो कि हजूर हमारा मुद्दा है। आज तुम अंतुकद्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ात, अब ये उनकी मर्जी है कि तुम्हारे नजराने को कबूल कर लें, न करें, वापिस दे दें, खुद अपने इख्तियार में लाएं, अपने काम में लाएं, किसी को दे दें। तुम्हारा इख्तियार खत्म हुआ, तुम्हारी तबलीग इसके ऊपर से खत्म हुई। लेकिन अगर कोई ऐसा ना हो जो नजराना न रखता हो तो फिर हाथ बांध के खड़ा हो, कुछ ना हो हाथ बांध के खड़ा हो। अल्लाह सबकी खताएं माफ करने वाला है और हमने उनको शफीक बनाया तुम्हारे ऊपर। अब आप देखें ये दरबार रसूल के आदाब बयान किए जा रहे हैं। आवाजों को मत बुलंद करो, इनकी आवाज से तुम्हारी आवाज बुलंद न हो जाए। आदाब रसूल, हम तुमको हम तुम्हारे कुलूब को इसलिए हम तुम्हारे कुलूब को आजमाना चाहते हैं कि तुम रसूल से कितनी मोहब्बत करते हो। आप जरा गौर करें, अल्लाह किस किस तरह से अपने प्यारे को हमारे घर में उतारना चाहता है, किस किस तरह से अपने प्यारे के सामने हमको पेश करना चाहता है। और आप हमको रसूल के दरबार में ही नंगा कर रहे हो कि ये चीज शिर्क है, वो चीज बिदअत है, ये फना है, ये फना है, ये फना, ये तमाम मुशरिकाना अफ़आल छोड़ दिया आपने। फिर आपके पास है क्या नजराने के लिए? आपने नमाज पढ़ी, शहादत कौन देगा इस नमाज की? अल्लाह कह रहा है तूने बेशक नमाज पढ़ी, अब इसके होने न होने के लिए कोई सबूत ला, कोई शहादत ला। अब कौन है आपका शाहिद? उस जगह आपको रसूल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ जिसकी शरीयत जारी है यहाँ उसकी जरूरत नहीं है आपको। वहां वो आपसे गवाह मांगेगा कि तुमने नमाज पढ़ी है, बताओ कौन है गवाह तुम्हारी नमाज पढ़ने का? क्या अल्लाह नहीं जानता? अल्लाह जानता है, लेकिन उसके बावजूद इस निजाम शरीयत का इंतजाम करना उसने खुद आखिर है, खुद गवाह नहीं होगा, तुमसे गवाह मांगेगा तुम्हारे अमल की। वो चुकत मुना आईदी, हमारे सामने
तुम्हारे हाथ भी बोलेंगे और तुम्हारे पैर भी हमारे सामने गवाही देंगे। सूरह जारिया में जासिया में फरमाया तुम अपनी आंखों की हिफाजत करो कि इन आंखों से टेढ़ा देखना भी महसूब होगा, इसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। इरशाद फरमाया किसी की तरफ उंगली मत उठाओ, मुबादा तुम गलती पर हो और वो सही हो, और तुम्हारा उंगली उठाना तुम्हारे लिए वबाल बन जाए। बहुत बहुत जगह, और ये सब आदाब नबवी इरशाद फरमाए गए, मेरे प्यारे के साथ ऐसे, मेरे प्यारे के साथ ऐसे। अब उन्होंने फरमा दिया जो मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो जो तुम मुझको करता देखो वैसे करने लगो, जहाँ मुझे जरूरत होगी इस्लाह करने की इस्लाह कर दो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।